آخری ملاقات، ایک حقیقت، ایک افسانہ۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے اور شاید زندگی بھر کبھی نہ بھولے۔ اس رات 2 بجے سے بھی کچھ زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ عام طور پر میں اس وقت تک گھر جا چکا ہوتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں اس رات میں نے ایسا نہ کیا۔ آسمان ہلکا ہلکا ابر آلود تھا، چاند بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، ستارے بھی کم کم دکھائی دے رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے باہر میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھا کسی انجانے مسافر کو اس کی منزل تک پہنچانے کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 دن پرانا ایک اخبار میرے ہاتھ میں تھا اور میں وقت پاس کرنے کے لیے اس کے اوراق پلٹتے ہوئے ان پر سرسری نظر ڈال رہا تھا۔ پھر اچانک میرے فون پر مجھے ایک مسافر کو پک کرنے کا میسج ملا۔ ایڈریس کو فالو کرتے ہوئے میں اس گھر کے سامنے پہنچ گیا جہاں سے مجھے کلائنٹ کو پک کرنا تھا۔ رات کی سرمئی تاریکی میں سرخ اینٹوں کا یہ 2 منزلہ مکان کچھ پرانی طرز تعمیر کا نمونہ دکھائی دے رہا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مدت سے اس کی کوئی خاص دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ گھر کے سامنے کا باغیچہ بھی اجڑا اجڑا دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی پھول، نہ کوئی پودے، گھاس بھی بے ہنگم طرح سے بڑھی ہوئی تھی، اور ایک ٹوٹی ہوئی راکنگ چیئر صحن میں پڑی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر کوئی روشنی نہیں جل رہی تھی۔ میں نے فون پر دوبارہ ایڈریس دیکھا تاکہ کنفرم کر لوں کہ صحیح جگہ پر ہوں۔ میں گھر کے سارے منظر کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ گھر کے سامنے والے کمرے کی روشنی چلی، اور پھر چند ہی منٹوں میں 70 یا 80 برس کی درمیانے قد کی اور دبلی پتلی جسامت کی ایک لاغر اور نہایت ہی کمزور اور بیمار سی ایک عمر رسیدہ خاتون تن پر ہلکے سے نیلے رنگ کی شال اوڑھے ہوئے باہر نکلی۔ اس بزرگ عورت کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی جھریاں تھیں، آنکھوں میں اب بھی ایک چمک، اور بال سیاہ و سفید کا ایک پروکار امتزاج پیش کر رہے تھے۔ کندھے پر ایک پرانے سٹائل کا سرخ رنگ کا ہینڈ بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا اٹیچی کیس تھا۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی سے نکلا اور خاتون کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ سے وہ بڑا باکس پکڑ لیا، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ باکس بالکل ہلکا تھا، جیسے اس کے اندر محض چند ہلکی پھلکی اشیاء ہوں۔ میں نے دوبارہ باکس کو اٹھا کر دیکھا کہ کتنا بھاری یا ہلکا ہے، اور پھر باکس کو گاڑی کے ڈگی میں رکھ دیا۔ وہ بزرگ عورت دروازے پر کھڑی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پھر آگے بڑھی جیسے اندر جانا چاہ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر دوبارہ اندر چلی گئیں اور پہلے کمرے میں جا کر کھڑی ہو گئی، اور گھر کے در و دیوار کو کچھ اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے کہ شاید وہ دوبارہ کبھی یہاں نہ آئیں گی۔ بڑی حیرت سے انہوں نے کمرے کے در و دیوار پہ آخری بار نظر کی۔ میں گاڑی میں بیٹھا ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ باہر آئیں اور ایک بار پھر گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے گھر کو باہر سے بڑی اداسی سے دیکھنے لگی۔ میں نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور خاتون کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ خاتون نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ پچھلی نشست کی بجائے میرے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھنا پسند کریں گی۔ میں نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا اور وہ بزرگ خاتون میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ خاتون نے میرے ہاتھ میں ایک کارڈ تھما دیا جس پر وہ پتہ لکھا تھا جس پر انہیں پہنچنا تھا۔ میں نے ایڈریس کو دھیان سے پڑھا اور اجازت لے کر گاڑی چلانا شروع کر دی۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ خاتون نے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ میں کچھ حیران ہوا، لیکن گاڑی کو ایک سائڈ پر لگا کر خاتون سے دریافت کیا کہ آیا سب ٹھیک تو ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس بزرگ خاتون نے کہا کہ وہ خود گاڑی چلانا چاہتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایک تو وہ عمر رسیدہ ہیں، اور پھر نہ جانے ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے یا نہیں، اور پھر اس عمر میں وہ ڈرائیونگ کریں گی بھی تو یہ کتنا سیف ہوگا۔ چند لمحوں کے لیے یہ سارے تحفظات میرے ذہن میں امڑ آئے، تاہم ان کی اس خواہش میں کچھ تو ایسا تھا کہ میں ان کی یہ بات ٹال نہ سکا۔ میں گاڑی سے نیچے اترا اور وہ دوسری جانب سے گاڑی سے باہر نکلی اور ہم نے اپنی اپنی جگہ بدل لی۔
نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنی ماں جیسی لگی، جن کی کوئی بھی بات ٹالنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ جب وہ سیٹ پر پرسکون ہو کر بیٹھ گئیں، میں نے ان سے کہا، ماما چلیں؟ تم تیار ہو؟ جواباً خاتون نے مجھ سے پوچھا۔ بالکل، کیوں نہیں، میں نے کچھ نروس ہو کر جواب دیا۔ شہر خاموش، سڑکیں تقریباً ویران، میں پیسنجر سیٹ پر اور میری کلائنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر۔ سب کچھ کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ میری ڈرائیور نے اگلے موڑ پر گاڑی غلط سمت میں ڈال دی۔ میں نے انہیں آگاہ کیا کہ انہیں سیدھا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ غلطی سے بائیں مڑ گئی ہیں۔ یوں وہ اپنی منزل کی طرف جانے والے شارٹ کٹ کو مس کر گئی ہیں۔ خاتون نے میرے تذبذب کو ختم کرتے ہوئے جواب دیا کہ انہیں خبر ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے، اور وہ جس طرف مڑی ہیں ارادتاً مڑی ہیں۔ اپنے تجسس کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے میں نے دریافت کیا کہ انہوں نے یہ طویل راستہ کیوں اختیار کیا۔ جواب ملا، پلیز مجھے میری مرضی کے روٹ پر جانے دیں، میں جانتی ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میری آنکھیں جو اب تک نیند سے بھاری ہونا شروع ہو چکی تھی یکایک پوری طرح سے کھل گئی۔ چلے ماما، جیسے آپ کی مرضی، میں نے جواب دیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اب یہ مہینوں کی نہیں بلکہ ہفتوں یا دنوں کی بات ہے۔ میری ڈرائیور نے بغیر میری طرف دیکھے اپنی نگاہیں سامنے سڑک پر جمائے رکھیں اور میرے سے باتیں کرتی رہیں۔ میرا کوئی خاندان نہیں، شوہر کی وفات بہت پہلے ہو چکی ہے۔ ایک بیٹا تھا، وہ بھی کئی سالوں سے نہ جانے کہاں جا کر سیٹل ہو چکا ہے۔ مدتوں سے میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، شاید وہ مجھے بھول چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے میری موت میرے مرنے سے پہلے ہی ہو چکی ہو۔ کچھ سہیلیاں تھیں، وہ بھی نہ جانے کہاں ہیں، کبھی کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کچھ تو اسی شہر میں رہتی ہیں، لیکن چھوڑے، وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے نا، نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں ہم نے کس کس کو پکارا، یہ کہانی پھر صحیح۔ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، سب وقت وقت کی بات ہے۔ تم سن رہے ہو نا؟ جی ہاں، کیوں نہیں، میں آپ کے ایک ایک لفظ کو بڑے دھیان سے سن رہا ہوں۔ پلیز آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ ماما گاڑی کو شہر کے ایک غیر معروف حصے کی طرف لے نکلیں۔ وہ ایک پرانی سی غیر آباد بلڈنگ کے سامنے رکیں اور کہنے لگیں، کبھی یہ ایک اسکول تھا، میں نے اپنی پرائمری تعلیم یہیں سے مکمل کی۔ اس کے بعد وہ شہر کے ایک پرانے کالج کے سامنے جا رکیں۔ یہ میرا کالج ہے۔ ہائی اسکول کے بعد میں نے 2 سال یہاں تعلیم حاصل کی۔ شاید میری زندگی کے بہترین سال یہی تھے۔ میرے سارے بہترین دوست مجھے یہیں ملے۔ اسی کالج کی آرٹ کونسل میں میں ممبر بنی اور پیانو میں مہارت حاصل کی۔ میں نے کئی بار کالج کے میوزک کانسرٹس میں پیانو پر پرفارم کیا۔ کبھی میوزک ہی میری زندگی تھی۔ ایک بار پھر وہ کالج سے کچھ ہی فاصلہ پر واقع YWCA کے سامنے جا رکیں۔ یہ ہے میری زندگی کی ایک اور یادگار جگہ۔ اس سے میری زندگی کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ یہیں مجھے میرا پہلا جاب بھی ملا۔ اس وقت میری تنہا میرے آج کے ایک دن کے خرچ سے بھی بہت کم تھی، لیکن میرے لیے بہت کافی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جس دن مجھے میری پہلی سیلری ملی، میں کتنی ایکسائٹڈ تھی۔ میں نے اپنی سیلری سے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور اپنے والدین کے لیے بہت سے تحائف بھی خریدے۔ وہ بھی کیا دن تھے، اور اب سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ شہر وہی، گلیاں وہی، زمین بھی وہی اور آسمان بھی وہی، لیکن کچھ بھی ویسا نہیں لگتا۔ اس کی آواز میں اس کی اداسی اور اس کے دل کا درد واضح سنائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ شہر کے مشہور مگر قدیم چرچ کے سامنے جا رکی۔ وہ گاڑی سے اتری اور جا کر چرچ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خود کے ساتھ جیسے کوئی بات کر رہی ہوں۔ غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ دل ہی دل میں کوئی دعا کر رہی ہے۔ میرا یہاں آنا بہت ضروری تھا، اس لیے نہیں کہ میں بہت مذہبی ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا تھا۔
میری زندگی کا ایک نیا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا۔ میری شادی اسی چرچ میں ہوئی تھی۔ شادی؟ اوہ، کچھ اور بتائیں اپنی زندگی کے بارے، اپنی ازدواجی زندگی کے بارے۔ میں نے ایک بچگانہ اشتیاق کے ساتھ ان سے دریافت کیا۔ وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن دل کا ایک نیک انسان تھا۔ جانوروں، پرندوں، پیڑ پودوں سے اسے بہت محبت تھی۔ ہمارے پاس بہت پالتو جانور اور پرندے تھے۔ مجھے آج بھی ان سب کے نام یاد ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں آسمان پر جاؤں تو مجھے میرے سارے پیٹس دوبارہ مجھے ملیں۔ لگتا ہے آپ انہیں بہت مس کرتی ہیں۔ کیسا محسوس ہوتا ہے جب ان کی یاد آتی ہے؟ بہت اداس ہو جاتی ہوں۔ دل چاہتا ہے وہ میرے پاس ہوں اور میں انہیں اسی طرح سے پھر پیار کروں۔ میں تو مانتی ہوں کہ خدا کی بہترین تخلیق انسان نہیں، بلکہ بیچارے یہ بے زبان جانور اور پرندے ہیں، بلکہ اس کی ساری تخلیق کی ہوئی فطرت، یہی اس کی بہترین تخلیق ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی خاموشی کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ آخر خاموشی کی بھی تو اپنی زبان ہے، ایک اپنا بیان ہے۔ یہاں سے ساحل سمندر کس طرف اور کتنی دور ہے؟ خاموشی توڑتے ہوئے خاتون نے مجھ سے پوچھا۔ تقریباً 2 یا 2.5 کلومیٹر جنوب مشرق کی طرف۔ کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی، ڈرائیور سیٹ پر آپ ہیں، ڈرائیو آپ کر رہی ہیں۔ آپ جدھر چاہیں گی میں آپ کے ساتھ ادھر ہی جاؤں گا۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد ہم ساحل سمندر پر تھے۔ رات کی تاریکی دن کے اجالے میں بدلنے کی کشمکش میں تھی۔ رات کے پچھلے پہر وہ کچھ دیر کے لیے ساحل پر ٹھہر کر سمندر کی بے لگام موجوں کا نظارہ کرتی رہیں اور ننگے پاؤں ساحل کی ریت پر ادھر ادھر چلتی رہیں، اور میں گاڑی کے پاس کھڑا سارا منظر دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آج میں کیسے عجیب و غریب تجربے میں سے گزر رہا ہوں، اور یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں پیش آ رہا ہے؟ کیا یہ سب اتفاق ہے یا کچھ اور؟ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کافی دیر تک ہم دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی، اور وہ اپنے خیالوں میں گم اپنے یادوں کے گرداب میں کھری خاموشی سے گاڑی چلاتی رہی، اور میں چپ چاپ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ ساحل سمندر سے سرمئی ریت کے ذروں پر چلتے چلتے وہ واپس گاڑی کی طرف لوٹی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب انہوں نے دوبارہ مجھے ہی گاڑی چلانے کا کہا۔ میں نے ماما کے دیے ہوئے کارڈ کو دوبارہ پڑھا۔ اس پر شہر کے ایک بڑے ہسپتال کے کینسر یونٹ کا پتہ لکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کینسر کے مریضوں کی آخری آرام گاہ کی طرف کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پاؤ بھٹ رہی تھی، شب نے صبح کو راستہ دے دیا تھا اور ہم بالآخر اس ہسپتال کے سامنے پہنچ کر جا رکے۔ میں نے اتر کر ماما کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ نیچے اتریں اور ایک گہری آہ بھرتے ہوئے ہسپتال کے اوپر لکھے ہوئے اس کے نام کو آہستہ آہستہ پڑھنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ ہسپتال کے نام کو نہیں بلکہ اپنی قبر کے اوپر لکھے ہوئے کتبہ کو پڑھ رہی ہیں۔ ہسپتال کے فرنٹ انٹرنس میں سے 2 سٹاف باہر آئے۔ ایک نے آتے ہی ماما سے کہا، ہم تو آپ کا گزشتہ رات سے انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کو فون بھی کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ آپ کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ دوسرا سٹاف اپنے ساتھ ایک ویل چیئر لے کر آیا۔ ماما نے اسے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے ڈگی سے باکس نکال کر ماما کے پاس رکھ دیا اور جانے کی اجازت چاہی۔ ساری رات ایک لمحہ نہ سونے کے باوجود میری آنکھوں میں نیند کی ایک ہلکی سی جھپکی بھی نہ تھی۔ سٹاف آگے بڑھے اور انہوں نے ماما کا مختصر سا سامان حاصل کر لیا۔ ماما نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک پرس نکالا اور اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے۔ جتنے لینے ہیں لے لو، بلکہ سارے ہی لے لو، مجھے اب یہاں ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے جس کمپنی نے مجھے ہائر کیا تھا، یہ سارا معاملہ میرے اور ان کے درمیان ہے۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ تو میری ماں کی طرح ہیں۔ کوئی بیٹا اپنی ماں سے اجرت لیتا اچھا لگتا ہے؟
ہاں لیکن ماں کو تو بیٹے کو دینے کا حق ہے نا. دیکھو اب یہ پیسے میرے کسی کام کے نہیں. تمہاری تو ضرورتیں ہیں، لے لو، رکھ لو. نہیں پلیز آپ جائیے، وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ میری طرف بڑھی اور مجھے زور سے گلے لگا لیا. وہ میرے ساتھ ایسے لپٹیں جیسے مدتوں سے انہوں نے انسانی بدن کے لمس کو محسوس نہ کیا ہو. گویا وہ ترس گئی ہوں کہ کوئی انہیں گلے لگائے، کوئی انہیں پیار کرے. پھر انہوں نے میرے چہرے کا اس قدر غور سے مشاہدہ کیا جیسے کسی اپنے کی تلاش یا پہچان کر رہی ہوں. آہستہ آہستہ ماما کے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ پر کمزور پڑتی گئی اور بڑی ہی دقت اور ہچکچاہٹ کے ساتھ انہوں نے میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو الگ کیا. چلیے میڈم، ایک سٹاف نے ماما سے کہا اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل کر مین انٹرنس کی طرف چل دی. اندر داخل ہونے سے پہلے وہ مڑی. ایک لمحے کے لیے انہوں نے آسمان پر اور آس پاس کے ماحول پر ایک بار پھر گہری نظر دوڑائی اور پھر میری طرف دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہا اور اندر چلی گئی. ان کے پیچھے ایک بھاری بھرکم دروازہ بند ہو گیا. دروازے کے بند ہونے کا شور مجھے ایسے لگا جیسے ایک زندگی کا اختتام ہو گیا ہے، جیسے مین انٹرنس کا دروازہ نہیں بلکہ ایک کفن بند ہو گیا ہو. میں نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھا. صبح کا اجالا آنکھیں کھول رہا تھا اور ہسپتال کے دروازے کے پیچھے جلد ہی ایک زندگی کی شام ہونے جا رہی تھی. اب یہ کہانی سنانے والا کون ہے؟ یہ کہانی سنانے والا میں کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوں، بلکہ ہسپتال میں کام کرنے والا ایک چیپلن یا اسپرچول کیئر گیور ہوں. اس کہانی کے واقعات نہ کسی سڑک پر اور نہ ہی کسی شہر کے بڑے بڑے لینڈ مارکس پر ہوا ہے، نہ ہی ساحل سمندر پر رات کی خاموشی میں کہیں ایسا واقعہ پیش آیا ہے، بلکہ یہ تو ایک بیانیہ ہے اس گفتگو کا جو میرے اور میرے ایک خاتون مریضہ کے درمیان ہوا جو کینسر ہاسپٹل میں تھی. کینسر ہاسپٹل کے اس یونٹ میں میری ڈیوٹی تھی اور میری ان سے ملاقات تھی. کئی بار ملاقات ہوئی لیکن یہ آخری ملاقات تھی. میں نے اپنے لیے ٹیکسی ڈرائیور کی تشبیہ اس لیے استعمال کی کیونکہ ایک اسپرچول کیئر گیور یا چیپلن یا سائیکو تھراپسٹ اپنے مریض کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا موقع دیتا ہے تاکہ جدھر وہ چاہے وہ جائے اور چیپلن یا سائیکو تھراپسٹ یا اسپرچول کیئر گیور اس کے ساتھ ساتھ جائے، اس کی بات سنے اور اس کو کہنے کا موقع دے. آخر میں میرے اور میری اس مریضہ کے درمیان، جنہیں میں ماما کہہ کے پکارتا تھا، ایک یادگار ملاقات ہوئی اور اس میں میں نے ان سے پوچھا، ماما بتائیے آپ کی ساری زندگی کیسی رہی؟ انہوں نے جواب دیا، جتنی اچھی ہو سکتی تھی ہوئی، اور جہاں تک بری ہونے کا تعلق ہے تو آپ بتاؤ اس سے بری اور کیا ہو سکتی ہے. ان کے الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہیں. انگلش میں انہوں نے کچھ یوں کہا تھا، It was as good as it could be and so far as bad it can't get any worse than this. ان کے ساتھ آخری ملاقات میں یہ ان کا آخری فقرہ تھا.